بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام طارق عربی زبان سے ہے اور اس کے متعدد معنی اور تشریحات ہیں۔ ایک عام تعبیر یہ ہے کہ وہ جو دروازے پر دستک دیتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق عربی زبان طراق سے ہے جس کا مطلب ہے کٹکھٹانا۔ طارق کا تعلق قرآن مجید میں سورہ طارق کے تناظر میں صبح کے ستارے یا چھدنے والے ستارے کے تصور سے بھی ہے۔ اس تناظر میں یہ آسمانی جسم کی علامت ہے جو طلوع فجر سے پہلے آسمان پر ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو صبح کا ستارہ کہا جاتا ہے۔ الطارق کا نام قرآن مجید میں سورہ الطارق سورہ 86ویں سورہ ہے۔ سورہ طارق قرآن مجید کی 86ویں سورت اور اس میں آیت نمبر ہے 17۔ لفظ طارق کا ترجمہ اکثر صبح کا ستارہ یا چھدنے والا ستارہ کے طور پر کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی کرنیں جو ہیں وہ نمودار ہوتی ہیں۔ اس سورہ میں مختلف موضوعات پر بحث کی گئی ہے، جن میں کائنات کی تخلیق اور قیامت کے دن افراد کے اعمال کی جواب دہی شامل ہے۔ ستارے بشمول ہمارے سورج آواز پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ خلا میں یہ آواز نہیں سنی جا سکتی۔ آواز کی لہروں کو منتقل کرنے کے لیے ہوا یا پانی جیسے میڈیم کی عدم موجودگی میں یہ آوازیں انسانی کانوں کے لیے قابل سماعت نہیں ہیں، اور صرف مخصوص آلات کے ذریعے ہی ان کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ستاروں کی طرف سے پیدا ہونے والی آوازیں دراصل دباؤ کی لہریں یا وائبریشن سے پیدا ہوتی ہیں، جسے سیٹلر اوسیلیشنز یا سٹار کویکس کہا جاتا ہے۔ یہ وائبریشنز مختلف عوامل کی وجہ سے ہوتی ہیں، بشمول ستارے کے مرکز میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ملنے، بیرونی تہوں میں ہنگامہ خیزی اور دیگر اندرونی عوامل شامل ہو سکتے ہیں۔ سائنسدان ستاروں سے خارج ہونے والی روشنی کا تجزیہ بھی کرتے ہیں، جس کے لیے اسپیکٹروگراف جیسے آلات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس روشنی میں تعدد تغیرات کا مطالعہ کر کے وہ بالواسطہ طور پر ستاروں کے اندر ہونے والی اندرونی وائبریشنز اور عمل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ یہ وائبریشنز ستارے کی ساخت، درجہ حرارت، کثافت اور عمر کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ وائبریشنز روایتی معنوں میں آوازیں نہیں ہیں اور خلا میں نہیں سنی جا سکتی، لیکن یہ ستاروں کی نوعیت اور رویے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے، اور ستاروں کی فلکی طبیعت اور تحقیق کا ایک بنیادی پہلو رہی ہیں۔ قرآن میں سورہ الطارق سورہ 86 خود الطارق سے پیدا ہونے والی آواز کی قسم کی وضاحت نہیں کرتی۔ اس باب میں بنیادی طور پر کائنات کی تخلیق، سیال کے ایک قطرے سے انسان کی نشوونما اور قیامت کے دن جواب دہی کے تصور پر بحث کی گئی ہے۔ طارق کا ترجمہ اکثر دا مارننگ سٹار یا پائرسنگ سٹار، جو صبح کے طور پر نمودار ہوتا ہے، کیا جاتا ہے، اور اسے آسمانی سٹار کا حوالہ دیا جاتا ہے، تاہم جو صبح کے وقت نمودار ہوں۔ تاہم قرآن اس ستارے کی سائنسی خصوصیات کے بارے میں مخصوص تفصیلات نہیں فراہم کرتا، اور نہ ہی اس کی آواز جو وائبریشن سے پروڈیوس ہوتی ہے جیسے کٹکھٹانا، اس کی تفصیل میں جاتا ہے، بلکہ اس میں صرف اخلاقیات یا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسرے ستاروں کا بھی ذکر ہے، جیسے سورج، سورہ شمس سورہ نمبر 91 میں ذکر ہے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور آخرت پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے۔ چاند کا ذکر بھی قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہے۔ مثال کے طور پر سورہ قمر سورہ نمبر 54 میں چاند کے پھٹنے، شق القمر کا ذکر ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزہ میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ ستارہ نجم، سورہ نجم جس کو ستارہ بھی کہتے ہیں، یہ سورہ نمبر 53 میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ زہرہ، اگرچہ قرآن واضح طور پر مخصوص سیاروں کا ذکر ان کے نام کے ساتھ نہیں کرتا، لیکن کچھ علماء شام اور صبح کے ستارے سے متعلق آیات میں زہرہ جیسے آسمانی اجسام کا بالواسطہ حوالہ دیتے ہیں۔
ایسی ہی ایک آیت سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر ہے۔ برج اور ستاروں کا ذکر قرآن پاک میں مختلف آیات میں کیا گیا ہے، اکثر اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی حکمت کی نشانیوں کے طور پر کیا جاتا ہے۔ برجوں اور ستاروں کے مخصوص حوالہ جات سورہ نجم، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 76 اور سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 16 میں مل سکتے ہیں۔ برائے کرم نوٹ کریں کہ جب یہ حوالہ جات قرآن پاک میں موجود ہیں، وہ روحانی اور اخلاقی پیغامات پہنچانے کے لیے علامتی یا استعماری طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی آیت سائنسی متن میں نہیں ہے، نہ ہی فزکس کے کسی قوانین کی وضاحت کرتا ہے، بلکہ صرف روحانی اور استعماری یا اخلاقی پیغامات کو پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ الطارق قرآن پاک میں ایک سورہ کا نام ہے، خاص طور پر اس کا ترجمہ بعض اوقات صبح کا ستارہ یا چدنے والا ستارہ یا فائرنگ سٹار جو طلوع فجر کے سے پہلے نمودار ہوتا ہے اس کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اگرچہ اس کا تعلق آسمانی سٹار سے ہے، لیکن قرآن پاک میں اس کی خاص طور پر سورج کے طور پر شناخت نہیں کی گئی۔ سورج قرآن مجید میں شمس کے نام سے ذکر ہے اور متن میں مختلف آیات میں اس کا ذکر ہے۔ الطارق کو قرآن پاک میں علامتی طور پر روحانی اور استعماری پیغامات پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نہ کہ سورج کے براہ راست حوالہ کے طور پر۔ قرآن اسلام کی مقدس کتاب انسانیت کے لیے رہنمائی اور حکمت کا گہرا ذریعہ ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد میں مومنین تک اللہ کی مرضی کو پہنچا کر روحانی رہنمائی پیش کرنا، یہ ایک اخلاقی فریم ورک کا تعین کرتا ہے، انصاف، ہمدردی اور عاجزی جیسی خوبیوں پر زور دیتا ہے۔ ایک قابل احترام کتاب کے طور پر یہ اسلامی قانون اور فقہ کی بنیاد کے طور پہ کام کرتا ہے، ذاتی طرز عمل اور قانونی معاملات کو کنٹرول کرتا ہے۔ مزید برآں قرآن سختی اور بیماری کے وقت تسلی فراہم کرتا ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ روحانی شفا اور راحت کو فراہم کرتا ہے۔ یہ عربی زبان کی دولت کو بھی محفوظ کرتا ہے اور عربی گرامر کا بھی خزانہ ہے، اور اسلامی فن ثقافت کو نمایاں کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ زندگی کے مقصد، خالق اور آخرت کے بارے میں گہرے خود شناسی کی ترغیب دیتا ہے، لوگوں کو مسلسل اپنے اعمال اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کرنے کی تاکید کرتا ہے، اور یہی چیز سورہ الطارق یا سورہ شمس میں بیان کی گئی ہے۔ بالآخر قرآن الہی رہنمائی کا لازوال ذریعہ اور دنیاوی مسلمانوں کے لیے ایک بنیادی متن کے طور پر کھڑا ہے۔ ستاروں جیسے آسمانی مظاہر کا ذکر اور ان کے مداروں کی درستگی مومنوں کو آخرت کے وجود کی یاد دلاتی ہے۔ الطارق کی علامت اس دنیا کی عارضی نوعیت اور قیامت کی حتمی حقیقت پر غور و فکر کرنے کا اشارہ کرتی ہے۔ مومنوں کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ اپنی زندگی میں خدا کی رہنمائی اور رحمت حاصل کریں، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے اعمال کا حساب قیامت کے دن کیا جائے گا۔ سورہ الطارق آخرت میں ایک سازگار نتیجہ حاصل کرنے کے لیے خدا کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔